اعلان جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ جلوس آزاد جو ہمارا اینول پروسیشن ہوتا ہے جلوس کا، وہ ہر سال جو عاشور کے بعد سے 10ویں کے بعد کا جو نیکسٹ سنڈے ہوتا ہے اس دن کو ہوتا ہے. اور اس دفعہ لائک پریویس ایئرس جو ہیں وہ ہمیں تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کونسل نے خود ہی کچھ روٹس جو ہیں وہ نئے روٹس ہمیں دیے تھے مینجمنٹ کو، اور ابھی خود ہی سے کافی اعتراضات وغیرہ انہوں نے ریز کیے ہیں. تو جو ڈسکشن ہے وہ ایم پیز کو بھی انوالو کیا گیا ہے. انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر مزید جو اپڈیٹ ہے وسیم بھائی اس کے اوپر فل ٹائم کام کر رہے ہیں. تو ہی شوڈ ہیو مور انفارمیشن ان کپل آف ڈیز اینڈ انشاءاللہ ول شیئر ود یو. تو آپ تمام مومنین کی اور مومنات کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی اور تعاون بھی چاہیے ہوگا. انشاءاللہ جس حد تک ہم پروٹیسٹ یا اس کا جو بھی پروسیجر ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ پروسیجر کافی سالوں سے جو ہے وہ یہ منعقد ہوتا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس میں برکت کے لیے وسیم بھائی کے اور دیگر جو برادران اس میں کام کر رہے ہیں ان سب کے اس کام میں آسانی کے لیے بآواز بلند صلوات کیجیے. تم ماں کی طرح بھیا، تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا. دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا. لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو. تم سر میرے بابا کا، تم سر میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا. دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا. دیکھا ہے ان آنکھوں نے بابا کا گلا کٹتے، دیکھا ہے ان آنکھوں نے بابا کا گلا کٹتے. بھولوں گی بھلا کیسے، بھولوں گی بھلا کیسے، بتا دو مجھے بھیا. دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا. میں 7 محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا. میں 7 محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا. 2 بوند ہو کر پانی، 2 بوند ہو کر پانی پلا دو مجھے بھیا. دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا. جناب صداقت علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. تو قیامت کے لیے بھی ایک مرتبہ آواز ہے غلامی صلوات. اور شعر سماعت کرنا. صحابی کیسے علیہ السلام بنتے ہیں،
صحابی کیسے علیہ السلام بنتے ہیں؟ حسین حر کو بنا کر دکھانے والے ہیں۔ حسین حر کو بنا کر دکھانے والے ہیں، اور لہو میں ڈوبی لغت سے حسین نبیوں کو، لہو میں ڈوبی لغت سے حسین نبیوں کو کمال صبر کے معنی بتانے والے ہیں۔ کمال صبر کے معنی بتانے والے ہیں، اور کلام حق میں محمد کے دل پہ اترا تھا، کلام حق جو محمد کے دل پہ اترا تھا حسین نو کے سنا پر سنانے والے ہیں۔ اور اسی لیے یہ سبھی مظہر العجائب ہیں، اسی لیے یہ سبھی مظہر العجائب ہیں، یہ کربلا میں خدا کو بچانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ، وہ کدی بھی ساری شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے جناب۔ اور نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے، جو جیڑا کسی بے نمازی دی ایک لقمہ بھی امداد کرے سی تو او ایمیں سمجھے جو اس 70,000 دفعہ بیت المعمور کو گرایا، اور 70 دفعہ ملائکہ و مقربین کو قتل کیتا، اور 70 دفعہ انبیاء و مرسلین کو قتل کیتا۔ توجہ ہے نا جناب جی؟ ماشاءاللہ میرے سامنے تساں ماتمی نمازی چہرے تشریف فرماؤ، تو ایک پیغام میں دینا چاہتا، جو جتھاں جتھاں بھی آواز جا رہی ہے، لائیو چل رہے ہے، پوری دنیا دے ہوتے مومنین مسلمان سن رہے ہیں، تو جڑا کربلا دا درس ہے، جڑا مقصد کربلا ہے، میں وہ جناب دے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی۔ توجہ بھائی توجہ۔ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی۔ اور اتنا ایک بہت بڑا پیغام ہے، انہی رمضان جدوں امیر کائنات امام المتقین جڑے لے مسجد کوفہ دے اندر داخل ہوئے ہیں نا، اتنا امام دا ایک تاریخی جملہ ہے، سننا بھائی۔ امام نے نا جڑے لے ڈٹھا دے عبد الرحمن ابن ملجم پیٹ دے بھل ستا ہویا ہا، تا امام نے اندے نال کوئی اور گل نہیں کی تھی۔ تاریخاں اٹھا کے دیکھ لو، جڑے تاریخی حوالے دے نال تمام چہرے میرے سامنے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، تسی تاریخ دے نال شغف رکھن والے بیٹھے ہو، تساں ویکھ لو تاریخ دے وچ امام نے اندے نال اور کوئی گل نہیں کی تھی، ایک گل کیتی ہے، اور جملہ امام دا کیڑا ہے جو اٹھ او بدبخت نماز دا ویلا ہو گئے۔ تا اس جملے دے وچ بہت بڑا پیغام ہے، جو امیر کائنات نماز دے ویلے اپنے قاتل دا سامنا بھی برداشت نہیں کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اگر کوئی منن والا نماز کی ترک کریندا ہوئے، امیر کائنات کی میں برداشت کرے۔ تو ایسے بات یاد کر رہے ہیں، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی۔ اور جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ اور نماز سے سوال کریں گے ہم،
جو تیرا اور کربلا کا رشتہ کیا ہے؟ سمجھو بھائی موضوع جناب کو پسند آنا پہ مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے؟ کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، سننا بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو۔ اور ایک تھا 17 میرے سامنے آ گئی ہیں، کیا خوب لکھے ہیں درجات بلند ہمیں ریاضات سرسوی، انہاں لکھے ہے جو تساں تا ماشاءاللہ سارے میرے سامنے ماتمی بھی بیٹھے ہو اور نمازی بھی بیٹھے ہو، انہاں ایک پیغام دیتا ہے، انہاں لکھے ہے کہ لہو سے اپنے ہی مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین۔ چوتھی سطح تے میں دیکھ رہا ہوں جو کیڑا بندہ ہوں توجہ کی بیٹھا ہے، لہو سے اپنے ہی مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، جسے شعور ہو وہ بندگی کا راز پڑھے، جسے شعور ہو وہ بندگی کا راز پڑھے، بنا عمل کے ہے ایسا یہ یا حسین، حسین بنا عمل کے یہ ایسا ہے یا حسین، حسین بنا وضو کے کوئی جس طرح نماز پڑھے۔ بولو جو بول سکتے ہو حیدری۔ تو ماتمی او چنگا لگتا ہے جڑا نمازی ہوئے، نمازی کو چنگا لگتا ہے جڑا ماتمی ہوئے۔ اس واسطے آج کر رہے ہیں یہ مصلی جو سر فرش ادا رکھا ہے، یہ مصلی جو سر فرش ادا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ دی توجہ ہوئے ایک دو شعر نماز دی شان دیتے ہو سناؤ نا جناب۔ بسم اللہ۔ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، بڑا منفرد کا کلام جناب کے سامنے میں پیش کر رہے ہیں۔ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، 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 نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، سبحان اللہ۔ آخری منزل تک ہے بہت مہربانی بہت نوازش۔ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، نماز میں، نماز میں۔ سننا بھائی، حکم خدا ہے طول دو سجدے کو اے رسول، حکم خدا، حکم خدا ہے طول دو سجدے کو اے رسول، ہونے لگا حسین کا چرچا نماز میں۔ والسلام ہونے لگا حسین کا چرچا نماز میں۔ بغیر تشریح تمیز دے میں جناب کچھ حوالے کر رہے ہیں جناب دے۔ سجدے میں ہے رسول کا سر ذہن میں حسین، سجدے میں سر رسول کا ہے ذہن میں حسین، دنیا مجھے بتائے ہوا کیا نماز میں۔ کیا بات، بہت مہربانی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
जिंदाबाद मालिक ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ को सुनना है जनाब, पूरी दी तवज्जो दे तालिबां। सैयदा से हो सके न जुदा आज तक हुसैन, सैयदा से हो सके न जुदा आज तक हुसैन, कुदरत का इंतजाम ये देखा नमाज में, कुदरत का इंतजाम ये देखा नमाज में। तो इंतजाम सुनना, कुदरत का इंतजाम ये देखा नमाज में। तस्बीह और सजदागाह की सूरत में आज भी, तस्बीह और सजदागाह की सूरत में आज भी, एक माँ के साथ रहता है बेटा नमाज में। बहुत मेहरबानी, कलाम पसंद आता पे जनाब। और नमाज जिस वक्त असा नमाज पढ़ जाना तो नमाज जड़े वेले तकबीर आखते हैं, तकबीर आखने तो बाद क्या हुक्म है, जो निगाह केड़ी जाते रहे सामने, ठीक है, तो सामने क्या होता है, सजदागाह खाके शिफा। हुन शेर दलत फलाना भाई, हटने न पाए खाके शिफा से कभी न रहे, हटने न पाए खाके शिफा से कभी न रहे, हटने न पाए खाके शिफा से कभी न रहे। देखा करो हुसैन का चेहरा नमाज में, सुभान अल्लाह। चलो एक थोड़ी मोहब्बत दे विच एक शेर जनाब को होर सुनाई मैंने। देखा करो हुसैन का चेहरा नमाज में, देखा करो हुसैन का चेहरा नमाज में, देखा करो हुसैन का चेहरा नमाज में। एक माँ के साथ रहता है बेटा नमाज में। सुन भाई, अब उम्र भर गंवाते रहो तुम अंगूठियाँ, अब उम्र भर गंवाते रहो तुम अंगूठियाँ, अब उम्र भर गंवाते रहो तुम अंगूठियाँ। खैरात दे गए मेरे मौला नमाज में। हसन सईद मस्जिद दुआएं देती है मुझको, हसन सईद करता हूँ जिस घड़ी में तबर्रा नमाज में। करता हूँ जिस घड़ी में तबर्रा नमाज में, नाना की पुश्त पर है नवासा नमाज में। इमाम हुसैन की अजमत पे सलावत। क्या क्या खड़े मिन्नत करेंगे, खड़े मिन्नत करेंगे। ओ कातिल दियो ते अब्बास दी भैन दे बाले, चला गया दिया हाथ जागिन। अल्लाह रासियां ते थी गए चेहरे लाले, ओ याद जागनवा। अल्लाह रासियां ते थी गए चेहरे लाले, ते दिला तू गिर के ते खड़े रहनी आराम दे नाल
پیچھے ایک بیکوں ودیا دے ہن نادا ملا بس کرو محالے اجرکم اللہ میری ذہنی تھوڑی مکان قبول کریں اور امن والے بس لمبا مسائل نہیں پڑھنا بالکل مختصراً میں بڑے قریب ہوں مسائل شروع کرنے اور امن والے وزادار میرے پیر شبیر دے علامہ مجلسی بہار الانوار دے وچ لکھے ہے جو ماما بھی مظلوم ہیں بڑینجے بھی مظلوم ہیں یہ لفظ تو سمجھ کے دانا مقام مکمل ہوئے علامہ مجلسی لکھے ہے جو ماما بھی مظلوم ہیں تے بڑینجے بھی مظلوم ہیں لیکن بڑینجے مامے کنو ایک منزل تے مظلومیت اجبار گئے سن سو کی میں ابن زیاد ملعون دے کول جے وقت بے شمار جس وقت امام علی مقام در سر پہنچا ہے نا ایک خوش بھی ہویا ہے قاتل کو انعام بھی دیتا ہے میں کو ذکر دی قسم ہے جیرے ویلے انہاں شہزادیاں دے سر ایدے کول گئے ہننا تا اس ڈٹھا ہے انہاں شہزادیاں دے سرندوں جڑا ظالمانہ تخت چھوڑ کے انہیں حارس ملعون کو دیکھ کے آکھن لگا جو او ملعون بدبخت ایک کہندے سر نہیں یہ دیکھ کے آکھن لگا ہے انہاں شہزادیاں دے سارے جڑے تنی قید دے وچ قید آن اس وقت میں رو کے آدھے جو انہاں دے نال کیڑا سلوک کیتا ہے جڑے وقت میری قید دے وچ آن انہاں دے چہرے چاند وانگو کھڑ دے ہن اور ظالمان انہاں دے چہرے تے نیلے کالے داغ کیے دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ حارث کے گھر پہنچ گئے شہزادے بالا خانے والے مکان دیتے ہیں ملعون گھر دے بھی داخل ہویا انجی زوجہ پوچھے آجو کن دیا ہاں میں دیکھ کیا کھن لگا جو سارا دی مسلم دے بال گلیندہ رہے ہیں آدھی یہ مسلم دے بال کیوں گلیندہ رہے ہیں آدھے جو ابن زیاد نے اعلان کیتا ہے جو جڑا بھی مسلم دے بالاں کو پکڑ کے ان دی حوالے کرے سی انہوں کو انعام دے سی میں انعام دے لالے چیز گلیندہ رہے ہیں شہزادے بھی میں کو نہیں ملے میرا گھوڑا بھی مار گئے میں ہولے ہولے پوچھ دیئے اے مومنہ ہے اے پوچھ دیئے جو اگر مل پاؤں نہیں تو بات کیا کرے سے میں دے پاسے دیکھ کیا کھانے لگا جو مل پاؤں انہوں دے سر قلم کر کے ابن زیاد دے کول گھن ویسا عورت دیکھ کیا کھانے لگی ظالمہ حیاء کر مرندہ ہے مسلم دے بالا کون حضور دے متھے کینے لگ سے سمجھ لگا سارے لفظ چھوڑ دیتے بالا خانے والے مقام دے وچ شہزادے ایک بیت دے گل وچ گھر منگنی پا کے لیٹے ہوئے یا خواب دے وچ بیٹھے بابا خواب دے وچ آن کے آدھا پہ میرے بچڑے تو کو گھنن دے واسطے آ گئی شہزادے دی آواز آئی بابا ملے آئے ہیں جیلے اساں ڈاڈے رل گئے ہیں بس کرو انہیں کرنا پہ آواز پہ آئے اپنی زوجہ کو دیکھ کے آکھن لگا میں جاندا ہوں ساڈے بالا خانے والے مقام دے وچوں کوئی بچیاں دی رون دی آواز پیاں دی ہے اے آدھی بھلا ہوئی سم کو گوانیاں دے بال حسن اس نہیں سنیا ایویں گولن دے واسطے ایک ہاتھ چراغ چائے دوسرے ہاتھ اس ملعون نے ایک پتھر چائے ون کے تالا توڑ کے گولنا شروع کیتا ہے سامنے دید پئی ہے دو شہزادے نے پچھوں دیوارے اگوں ظالم اے دیکھ کیا کھنگا جلدی کرو میں کو دساؤ تسا کون دوئی شہزادے ہاتھ بن کے آلن جے آنکھیں کچھ نہیں تنہ سنگیا اسا کون ہے آلے جلدی کرو دساؤ تسا کون دوئی شہزادے آلن اسا مسلم بے یتیم آئے اور من والا مسلم بے یتیمان دا نام آئے میں ادب دلال پڑھندا دیاں میں اشارہ کرنا ہے ماتم تیار کرنا ہے اور من والے اس کوئی ایرو پیار دا حق چاہے بڑا شہزادہ منہ دے بھار زمین دے حضرت اللہ
پکڑ کے انہیں سیڑھیاں تو اتارنا شروع کیتا ہے میں کو ذکر دی قسم ہے میں کتاب اتنے پڑھے اجاں چند سیڑھیاں راندیاں اس ملعون نے چھوٹے شہزادے دا ہاتھ چھوڑا ہے چھوٹا شہزادہ منہ ببھار زمین پہ بھڑے رو پیا دنما ڈگا کوئی کپڑا ہوئی تبے میری پیشانی پھٹ گئی ہے ساری رات مسلم دے بال ستون بنار بٹے رہے اور عمر والے صبح سورج نکلے آلے آؤ تم دریا دی سیر کراں تسا عباس پہ بھریں گے شہزادے کو کھولنا شروع کیتا ہے شہزادے میں جس دوتا تو بے دن مائی تنے مہمان آئے آپ تا نہیں آئے تنی بانی گھن کے آئی مائی سا کوئی وس لگ رہی تلا اندی زوتا دیکھ کے آدھی ظالمانہ کو چھوڑ دے ساڑھے رسول بے نوازین ساڑھے رسول دی اولاد حضور دا فرمانے مہمانہ نال انجھ دا سلوک نہیں کریں گا اے عورت میں کیا کھنگا جو ہر جگہ میں کنہ چھوڑے سا عورت پچھاتی ہے دوئیں شہزادے لے کیا جرمائی ہو اکبر دے بھرا ہے اکبر نام آئے عورت ول پچھا لیے دے کیا کھنگی ظالمان کنہ مارے نہ کو کیوں مرے لے آرے میں ہر گز نہیں رکنا روان والے جگہ تری دیوار عورت بلیے اے دوئیں شہزادے بٹھے جو اندہ وس کوئی نہیں لگدا دیکھ کے آدم مائی سمجھ گئے ہاں تیرا وس کوئی نہیں لگدا جو بھارت سنگڑی ہے ساڑھے مانے دوں کوئی پیام سبھے بس کرو سونی مکان سونے ہنجوان دے پائیں سونیاں آوازاں بلندونیاں پہیاں جب ویلے حسین بادشاہ کا نام آئے عورت نے چادر بھکائی آجی اے ظالمانہ تم رہ گئے پہلے میں کمار میں زہرا تے متھے کیویں لگے متزین معاشر کو آکھے میری جوڑی مری دی رہی ہے تے کوئی پرواہ نہیں کی تھی دور آتا ہے اس ملعون نے ظلم دوار کی ہے ایک روایت مطابق مومنہ شہید ہو گئے دوسری روایت مطابق بعد ٹھیک ہوئی اپنے گھر کو چھوڑ کے جنگل دا رخ کیتا اے یاد آئی زہرا میرا وس کوئی نہیں لگیا چھوڑ دیتے میں سارے لفظ اور عمر والا ماں دریا پہ گھن کے آئے آدھا پہ جلدی کرو چولے لاؤ امام لاؤ شہزادے امام لہائیں شہزادے آدھیں ظالمان سنکو نمار تک انعام دلالچے سنکو کوفے دے بازار اس فروز کر دے سن یوسف تن گھر قیمت نہ وٹیس آدھے نہیں توڑے سر قلم کرنے شہزادے آدم سنکو ابن زیاد کول پہنچا دے تنکو انعام مل ویسی جڑا سلوک اس کی تا سنکو منظور آدھے نہیں توڑے سر قلم کرنے دوئیں بھرا انہیں حسرت بھری نگاہ نال میں تھا دعا کرنا دعا مگی کرو شاید پردیسی کوئی غریب نہ ہوئے دوئیں شہزادے حسرت بھری نگاہ نال لے کیا کھنگے جو تے مارنے اسا مریض رہے ان نمازی میرے سامنے بیٹھے ہو اے میری گال تُسن سمجھے سو جو فقہ دے مسائل اے جان دے ہو اے فقہ دے مسئلہ ہے ہرو من والے وضو دے کتنے واجبات ہونے شہزادے آدن اسا نماز پڑھنی ہے سکوں وضو کرن دے دوئیں شہزادے تمہیں اگم اللہ تلوار ایمیں بلند کر کے آدھے کن میں دے ہو آواز آئیے اسا وضو کرن دے آستے میں دے پہیاں ایمیں ظالم دے کے آدھے وضو نہ کرن دے گا تو سم وضو دے بہانے پانی پیسو شراب دے کے آدھے اسا مستحب نہ کریں دے واجب کرن دے
اجرکم اللہ اجرکم اور امن والے نوالا کی دن منہ دے وچ پانی کلی کرنا مستحب نک دے وچ پانی پاؤنا مستحب چہرے تے پانی پاؤنا واجب اور کتو لے کے ایویں بازو کو دھونا واجب سر دا مسا واجب پیراں دا مسا واجب شراب عدل وچ پانی جمے پہلے تے پیویں دے کیوں سب پوندے آدھے نہیں میں ہر کس تو کو وضو نہیں کرن دینا اور امن والے منظر بناویں آخری منظر کہ میں دعا دینا لگا اور امن والے دو شہزادے مٹی اکٹھی پہ کریں دیں یا ان دوئیں دھیاں جناب مسلم دیاں امام عالی مقام دے کول آئیاں دیکھ کیا کر دیا ماما ماما سنکن دوئیں ویر ملا ساڑھے دل ڈاڑے بیچیں ہیں جب ماتم کرنے میں اللہ سمجھے زندگی کا پتہ کوئی نہیں بلدے سال اللہ جانے کوئی اس دن زندہ ہو سی یا نہ ہو سی راج کرو میں علی دیاں دھیاں اور امن والے دوئیں چھڑا دیاں دن ماما سنکویر ملا حسین آدن منیاں دھیاں جڑی حالت تڑ بھرائیں تو سم برداشت نہ کرے سو آدن ماما تیرے صابر امام دیاں بھائیں جائیں اسم برداشت کرے سو سید نے دوئیں ہاتھ بلان کی تین دیکھن تکیری حالت ظالم تلوار چاہیے دے دوئیں چلا گئی میں سر جھکائی کریں رو کے آدن ماما انگلی تھائی رکھیں اسمات کو سب کے گھنوں شرادیاں دوڑ کے مادر دولائیاں نازن ماما جلدی آ ماما بچرے ودا ملے گئی میری سین دوارا میں والائیں اجڑی دلار آوارا یہ نہیں ماما مول جنار ملے دا پیئے جیل میری سین آئیے کہ ریالت آئی وڈا شرالا سر جھگا کے کھڑا چھوٹا چھگا دائیں منتا کرے داردا اور ہمارے بی بی آدھیے حسین ہاں میری بہن آج کیا کھنا چاہنی ہے رو کے آدھن میری آواز میرے بچڑے دے کاٹل تائیں پہنچا تے انہاں دی آواز میں سنا میرے بچڑے کیا بدے آدھن اور ہمارے جیل میری سہنے آتے امام نے حکم ہوا کو کیتے شہزادہ دے نت وطن تے مان کئی بھی ہائے اماں تو سب سامنے پیتے گھر دا او میرے بھی عباس تے خوف تنو کل شام تے گزا سید آدم سنکو ہے